چونکہ ابھی تک گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی اور ہر شخص مصروف پیکار تھا، اس لیے کسی کو بھی طارق کے حال سے آگاہی نہ تھی، لہذا کوئی بھی ان کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ مگر اللہ نے ان کو کچھ ایسی قوت عطا فرمائی تھی کہ ان کو مدد کی ضرورت پیش نہ آئی، اور انہوں نے آدھے عیسائیوں کو تو مار ڈالا اور آدھے ڈر کر ادھر ادھر دبک گئے۔ انہیں اس معرکہ میں اتنی محنت و مشقت کرنا پڑی، جب عیسائی ان کے سامنے سے ہٹے تو وہ پسینے میں نہا رہے تھے۔ سارے چہرے پر پسینے کے قطرے اس طرح بہہ رہے تھے کہ جیسے انہوں نے وضو کیا ہو، اور وضو کر کے منہ پہنچنے کی نوبت تک نہ آئی ہو۔ وہ کھڑے ہو کر سستانے لگے۔ اس وقت ان کے ہاتھ بھی شل ہو چکے تھے۔ کھڑے کھڑے ان کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھ گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ آفتاب مغرب کی جانب جھک گیا ہے اور ظہر کا وقت تنگ ہو رہا ہے۔ چونکہ ہر مسلمان مصروف پیکار تھا اور عیسائی و مسلمان مخلوط ہو رہے تھے، اس لیے یہ ناگزیر ہو گیا تھا کہ نصف لشکر کو پیچھے ہٹا کر نماز شروع کر دی جائے۔ یہ دیکھ کر طارق نے آہ بھرتے ہوئے کہا، آج ظہر کی نماز قضا ہو رہی ہے۔ انہوں نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، اللہ مسلمانوں کی مدد کر، دیکھ تیری عبادت کرنے والے آج ظہر کی نماز بھی نہیں پڑھ سکے ہیں۔ چند لمحے سستانے کے بعد وہ پھر سے جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے بلند آواز میں فرمایا، مسلمانوں، یہ کیا کم ہمتی ہے، لڑائی کو کیوں طول دے رہے ہو؟ کیوں نہیں کوشش کر کے دشمنوں کو ختم کر ڈالتے؟ یہ کہتے ہی انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور ہر شخص نے ہر جگہ نئے جوش و جذبے سے حملہ کر دیا۔ خود طارق بھی دشمنوں پر جا ٹوٹے اور لڑائی شروع ہو گئی۔ عیسائی بھی شور و غل مچا رہے تھے، مگر مسلمانوں کے نعرہ کی آواز میں ان کا غل جذب ہو کر رہ گیا تھا۔ طارق نے دور ہی سے دیکھ لیا تھا کہ تدمیر اپنے ساتھیوں کو جوش دلا کر لڑائی کو طول دینا چاہ رہا ہے۔ انہوں نے ان لوگوں پر حملہ کر دیا جو ان کے سامنے تھے، اور نہایت صفائی سے سپاہیوں کو مار کر تدمیر کے پاس جانے کا راستہ صاف کر دیا۔ تدمیر دور ہی سے کھڑا ان کی لڑائی کی کیفیت دیکھ چکا تھا۔ اسے خود بھی حملہ کرنے کی جرت نہیں ہوئی تھی۔ اب جب کہ طارق خود ہی اس کے سامنے آ گئے تو اسے مجبوراً مقابلہ کرنا پڑا۔ اس نے فوراً حملہ کیا۔ طارق کی تلوار نے ڈھال کو پھاڑ ڈالا۔ تدمیر گھبرا گیا۔ اس نے اپنی ڈھال طارق کے سر پر دے ماری۔ طارق نے جلدی سے اس کی ڈھال کے وار کو روکا اور دوسرا حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ تدمیر سمجھ گیا کہ اگر وہ ذرا سی دیر بھی وہاں رکا تو اس کی موت یقینی ہے، لہذا اس نے جلدی سے گھوڑا لٹایا اور نہایت تیزی سے دوڑا۔ کچھ دیر تک طارق نے اس کا پیچھا کیا، مگر وہ گھوڑے پر تھا اور یہ پیدل، اس لیے وہ دور نکل گیا۔ مجبور ہو کر یہ لوٹے اور لڑنے والے عیسائیوں پر ٹوٹ پڑے۔ عیسائیوں نے تدمیر کو بھاگتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ ان کی ہمتیں ٹوٹ گئی تھیں، حوصلے پست ہو گئے، اور وہ بدحواس ہو کر نہایت تیزی سے بڑے بے اوسان خطا ہو کر بھاگنے لگے۔ مجاہدین اسلام نے دوڑ کر ان کا تعاقب کیا، اور جہاں تک بھی ان کا بس چلا اور موقع ملا انہیں مارتے کاٹتے ان کے پیچھے لگے چلے گئے۔ لیکن جب عیسائی دور نکل گئے تب طارق نے بلند آواز میں کہا، مسلمان واپس لوٹ آؤ، ابھی وقت ہے کہ ہم ظہر کی نماز پڑھ لیں۔ اس آواز کو سنتے ہی جس مسلمان نے سنا اس نے پکار کر دوسروں کو اس سے آگاہ کر دیا۔ اس طرح سے تمام مسلمانوں نے سن لیا اور سب واپس لوٹ آئے۔ انہوں نے میدان جنگ میں ایک طرف جا کر نماز کی تیاری شروع کر دی، وضو کیا اور نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ تدمیر میدان جنگ سے بھاگ کر اپنے خیمے میں پہنچا۔ جب وہ اپنے خیمے میں آیا تو اس نے بلقیس، امامن اور اسماعیل کو دیکھا اور دیکھتے ہی کہا، اچھا تو تم اس پیکر جمال کو لے جانا چاہتے ہو۔ امامن، بلقیس اور اسماعیل نے اسے دیکھ کر دلیری دکھائی۔ تدمیر نے پھر کہا، امامن، تم اپنی بیٹی کو لے جانا چاہتے تھے؟ امامن نے کہا، جی ہاں، میں اپنی بیٹی کو لے جانا چاہتا تھا۔ تدمیر نے کہا، کیا تم نہیں جانتے تھے کہ اسے شہنشاہ کے پاس لے جانا ہے اور وہ اسے دیکھنے کے لیے بے قرار ہیں؟
امامن نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ باپ کو اولاد سے کس قدر محبت ہوتی ہے؟ تدمیر نے کہا اگر تم اس سے محبت کرتے ہو تو اس کی بہبود کو مد نظر رکھ، اس کی فلاح اسی میں ہے کہ یہ شہنشاہ کی منظور نظر بن جائے۔ امامن نے کہا نہیں، اس کی اور اس کے ساتھ میری عافیت اسی میں ہے کہ یہ اپنے ہی گھر میں رہے۔ تدمیر نے کہا مگر تم جانتے ہو کہ اندلس میں رہتے ہوئے یہ ناممکن ہے کہ تم اسے کہیں چھپا سکو۔ امامن نے کہا میں جانتا ہوں کہ نہیں چھپا سکتا۔ تدمیر نے کہا پھر ایسی حماقت کیوں کرتے ہو؟ امامن نے کہا میں نہایت عاجزی سے عرض کرتا ہوں کہ اس پر اور مجھ پر رحم کریں۔ تدمیر نے کہا یہودی کتے، کیا یہ رحم نہیں کہ ہم نے تم کو زندہ چھوڑ دیا ہے، ورنہ جب تم اس لڑکی کو لاتے وقت سرکاری سپاہیوں سے مزاحمت کی تھی تو تم کو اسی وقت مار ڈالا جاتا۔ امامن نے کہا اس بے عزتی سے تو مر جانا ہی بہتر تھا۔ تدمیر اچھا تو تم مرنا ہی چاہتے ہو؟ امامن نے کہا ہاں، اگر تم اسے لے جانا چاہتے ہو تو پہلے مجھے مار ڈالو۔ تدمیر نے اپنے آدمیوں کی طرف دیکھ کر کہا اس کتے کو مار ڈالو۔ اسماعیل ان دونوں کی گفتگو کا ایک لفظ بھی نہ سمجھ سکتا تھا، وہ خاموش کھڑے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک عیسائی تلوار لے کر امامن کی طرف چلا، فوراً ہی بلقیس بڑھی اور اس نے عاجزی کے لہجے میں کہا رحم کرو میرے ابا پر، رحم کرو۔ اب اسماعیل سمجھا کہ عیسائی امامن کو قتل کرنا چاہتے ہیں، انہیں غصہ آ گیا مگر وہ خاموش رہے۔ تدمیر نے بلقیس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکتے ہوئے کہا ہٹ جا بیوقوف لڑکی۔ بلقیس گرتے گرتے سنبھلی۔ اسماعیل نے فوراً تلوار میان سے کھینچ کر کہا بدبختو ہٹ جاؤ۔ کوئی عیسائی بھی عربی نہ جانتا تھا، ان کی سمجھ میں ہی نہ آیا کہ اسماعیل نے ان سے کیا کہا ہے، البتہ ان کے تیور انہیں شمشیر بکف دیکھ کر یہ ضرور سمجھ گئے کہ ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار ہیں۔ انہیں مسلمانوں پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا، انہوں نے ان کے بہت سے آدمی مار ڈالے تھے اور انہیں شکست دے کر بھگا دیا تھا۔ اس وقت اسماعیل تنہا اور وہ 50-60 تھے، اس لیے انہوں نے ان سے انتقام لینے کا ارادہ کر لیا۔ تدمیر نے للکار کر کہا عیسائیو، تم اس شخص کا حوصلہ دیکھو، بڑھو اور اسے مار ڈالو۔ فوراً تمام عیسائیوں نے تلواریں کھینچ لی اور اسماعیل پر حملہ کرنے کے لیے اسماعیل مطلق نہ گھبرا، انہوں نے ایک ہاتھ میں ڈال سنبھال لی تھی اور دوسرے میں تلوار لے لی اور گوشہ چشم سے چاروں طرف دیکھنا شروع کیا۔ بلقیس نے جب یہ کیفیت دیکھی تو اسے یہ اندیشہ ہوا کہ اسماعیل تنہا ہیں اور عیسائی زیادہ ہیں، اگر جنگ ہوئی تو اسماعیل مارے جائیں گے، اس لیے اس نے تدمیر کی طرف بڑھتے ہوئے کہا معزز سردار، خون ریزی نہ کر۔ تدمیر نے اس کے رخ انور پر نظر ڈال کر کہا کیا تم خوشی سے ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہو؟ بلقیس نے کہا ہاں بشرطیہ۔ تدمیر نے کہا کس شرط پر؟ بلقیس نے کہا تم اس اسماعیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا نوجوان کو چھوڑ دو اور اسے واپس جانے دو۔ تدمیر نے کہا اگر اس نے کوئی حماقت نہ کی تو ہم اسے جانے دیں گے، اس کو سمجھا دو۔ بلقیس اسماعیل کی طرف آئی اور کہا نوجوان، اب تم اپنی تلوار نیام میں ڈال لو۔ اسماعیل اس چاند کے ٹکڑے کو اپنے اس قدر قریب دیکھ کر اس کے حسن آفرین چہرے کو دیکھنے لگے اور دیکھتے گئے۔ کچھ دیر بعد بولے کیوں عیسائی لڑنا نہیں چاہتے؟ بلقیس عربی جانتی تھی اور عربی میں ہی اس سے ہم کلام ہوئی۔ اس نے کہا ہاں وہ لڑنا نہیں چاہتے۔ اسماعیل تو ان سے کہو کہ یہاں سے چلے جائیں۔ بلقیس نے کہا نہیں تم چلے جاؤ۔ اسماعیل نے کہا اور تم اور تمہارے والد؟ بلقیس نے کہا میرے والد بھی چلے جائیں گے مگر۔ اسماعیل مگر کیا؟ بلقیس نے کہا وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ اسماعیل نے کہا اور تم خوشی سے جانے کے لیے تیار ہو؟ بلقیس نے کہا نہیں۔ اسماعیل نے کہا تو پھر کیوں تم ہمیں جانے کے لیے کہہ رہی ہو؟ بلقیس نے کہا وہ تم کو اس وقت چھوڑ سکتے ہیں جب کہ میں ان کے ساتھ جاؤں۔ اسماعیل کو جوش آ گیا، انہوں نے کہا کیا میں ان کا قیدی ہوں؟ بلقیس نے کہا وہ زیادہ ہیں اور تم تنہا ہو۔ اسماعیل نے کہا تم اس بات کا اندیشہ نہ کرو، انشاءاللہ میں تنہائی ان سب کے لیے کافی ہوں۔ بلقیس نے کہا مگر میرا دل نہیں مانتا۔ اسماعیل نے کہا پیاری دوشیزہ، تم میری وجہ سے اپنے اوپر مصیبت لینے کو تیار ہو؟ بلقیس نے بولے پن سے کہا ہاں میں یہ مصیبت اپنے سر لینے کے لیے تیار ہوں۔ اسماعیل میں تمہاری مشکور ہوں، لیکن بلقیس برابر ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے دریافت کیا لیکن کیا؟
اسماعیل نے کہا میں کبھی تم کو اپنی زندگی میں انہیں لے جانے نہیں دوں گا۔ بلقیس نے کہا وہ بہت زیادہ ہیں۔ اسماعیل نے کہا کچھ اندیشہ نہ کرو، ان کو اپنی کثرت پر ناز ہے اور مجھے اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہے۔ تدمیر کی نظر مسلمانوں کی طرف تھی۔ مسلمان نماز پڑھ رہے تھے، اندیشہ تھا کہ کہیں وہ پھر حملہ آور نہ ہوں، اس لیے وہ جلد از جلد وہاں سے جانا چاہتا تھا۔ جب بلقیس اور اسماعیل کی گفتگو نے طول کھینچ لیا تو وہ بلقیس کے پاس آیا اور اس نے دریافت کیا یہ نوجوان کیا کہتا ہے۔ بلقیس نے کہا وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ تدمیر نے کہا اب تو جنگ ضرور ہوگی، اب میں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا، تم ایک طرف ہٹ جاؤ اور ہمیں اس کا خاتمہ کرنے دو۔ تدمیر نے بلقیس کا بازو پکڑ کر ایک طرف کر دیا۔ اسماعیل کو اس کی یہ حرکت سخت ناگوار گزری، انہیں طیش آ گیا اور انہیں تلوار بلند کرتے ہوئے کہا بدماش، تم اس دوشیزہ کو ہاتھ لگاتے ہو۔ عیسائیوں نے کچھ نہ سمجھا کہ اس نے کیا کہا ہے۔ اسماعیل پہلی حملے کے لیے تیار تھا، انہوں نے پینتھرا بدلا اور خود بھی پلٹ کر حملہ کر دیا اور پہلے ہی حملے میں ایک عیسائی کو جہنم واصل کر دیا، پھر دوسرے پر حملہ کیا اور اس کو بھی ٹھنڈا کر دیا، اس کے بعد پلٹ کا تیسرے پر حملہ کیا اور اس کا بھی سر اڑا دیا۔ انہوں نے کچھ اس طرح جبر جبر کر حملے کیے کہ عیسائی ان کی پھرتی پر حیران رہ گئے۔ بلقیس بھی حیران اور مسرت بری نظروں سے انہیں جنگ کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی، وہ دل سے ان کے لیے سلامت کی دعا مانگ رہی تھی۔ امامن سمجھ گیا کہ تنہا اسماعیل ان عیسائیوں کا مقابلہ نہ کر سکے گا، اس لیے وہ موقع پا کر وہاں سے کسکا اور مسلمانوں کو اس واقعہ کی خبر دی۔ تدمیر یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ جلد از جلد اسماعیل کو مار ڈالیں گے، مگر جنگ کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا تو اس سے ضبط نہ ہو سکا۔ اس نے کہا خدا جانے یہ کمبخت کون لوگ ہیں اور کہاں سے آئے ہیں، کس چیز سے بنے ہوئے ہیں، مرنا تو گویا جانتے ہی نہیں۔ یہ اکیلا ہے اور ہم 50، مگر پھر بھی قابو میں نہیں آ رہا۔ عیسائی نہایت جوش و خروش سے لڑ رہے تھے، لیکن اسماعیل ایسی پھرتی اور دلیری سے لڑ رہے تھے کہ کسی کو ان کے ساتھ سامنے ٹھہرنے کی جرت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ جس پر کود کر حملہ کرتے اسے ہی مار ڈالتے تھے، پھر تلوار مار کر یہ دیکھتے تھے کہ جس پر تلوار پڑی اس کا حشر کیا ہوا ہے، بلکہ فوراً ہی دوسرے پر جا کر حملہ کر دیتے تھے، کبھی داہنے اور کبھی بہانے، کبھی آگے اور کبھی پیچھے پینترے بدل بدل کر حملے کر رہے تھے۔ اس طرح انہوں نے 17-18 عیسائیوں کو مار ڈالا تھا اور ابھی تک ان کے دم خم میں کمی نہ آئی تھی۔ تدمیر ایک طرف کھڑا دانت پیس رہا تھا، مگر اس کا بس چلتا تو وہ اسماعیل کے ٹکڑے اڑا دیتا۔ بلقیس کھڑی اسماعیل کی لڑائی کا تماشا خاص نظروں سے دیکھ رہی تھی، اس کے حیات بخش لبوں پر تبسم کھیل رہا تھا، آنکھوں میں عجیب چمک پیدا ہو گئی تھی اور چہرہ گلناز کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ اسماعیل نے اس عرصہ میں 3 اور عیسائیوں کو ٹھکانے لگا دیا تھا۔ تدمیر نے ذرا بلند آواز سے کہا ظالم بے درد ہٹ جا۔ اسماعیل نے اس کی آواز سنی، انہوں نے نظریں اٹھا کر دیکھا، وہ تڑپ گئے اور اپنے سامنے والے عیسائی کو مار کر تدمیر کی طرف جھپٹے۔ ابھی چند قدم بھی نہ چلے تھے کہ عیسائیوں نے بے شمار تلواریں ان پر برسا دیں اور وہ جواب دینے کے لیے لپکے اور ایک عیسائی کو مار ڈالا۔ تدمیر بلقیس کو چھوڑ کر جھپٹا اور اس نے جاتے ہی اسماعیل کی تلوار پر اپنی تلوار مار دی، ان کی تلوار ٹوٹ گئی، اب وہ نہتے رہ گئی۔ ادھر عیسائیوں نے ان پر حملہ کرنا چاہا تو تدمیر نے کہا ٹھہرو، اسے قتل نہ کرو، اسے زندہ گرفتار کرو، حضور بادشاہ رازق کے سامنے پیش کریں گے۔ Thanks for watching my videos. Please like, subscribe and press the bell icon for upcoming videos. شکریہ۔